الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 اکتوبر بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 41 اور 42 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے، رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، قرآن دلائل دیتا ہے دو قسم کے، بڑی غور سے بات سمجھ لیں، پورے قرآن کا خلاصہ دینے لگا ہوں۔ قرآن دلائل دیتا ہے، ایک ان چیزوں پر دلائل دیتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، بولیے جو ہمارے سامنے ہے۔ اب قرآن وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو بالکل سامنے ہے، اور پھر دعوت دیتا ہے کہ دیکھو بھائی، اگر قرآن تمہارے سامنے والی چیز بیان کرنے میں سچا ہے تو اب جو تمہیں نظر نہیں آ رہی اس کے بیان کرنے میں بھی سچا ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے جی۔ پوری دنیا کے کافروں سے آپ پوچھیں کہ جو قرآن نے ظاہری چیزوں کا بیان کیا ہے اس میں سے ایک غلطی نکال دو، پر نکال سکتے نہیں۔ تو بس آپ یہ نقطہ نوٹ فرما لیں، جب قرآن ظاہر والی چیزوں کے بیان کرنے میں سچا ہے تو پھر جو نظر نہیں آ رہی ان کے بیان کرنے میں بدرجہ اولا سچا ہے۔ اب دیکھیے سامنے والی چیزوں کا بیان آ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، انشأ جنات معروشات، کہ جس نے پیدا کیے ہیں جنات باغات، بولیے باغات۔ اچھا، باغ کی دو قسمیں ہیں، معروشات، کچھ تو وہ ہیں جو چھپروں پر چڑھائے جاتے ہیں، جن کی بیلیں ہوتی ہیں مگر وہ نیچے رکھی وہ لٹکانی پڑتی ہیں، جیسے انگوروں کی، ماشاءاللہ حاجی صاحب کھاندے رہتے ہیں، جیسے انگوروں کی بیل ہے وہ لٹکانی پڑے گی، نیچے رکھی جا سکتی نہیں۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے، اچھا آپ تصدیق کر دینا یہ بات صحیح ہے نا، کہ کچھ پھل ایسے ہیں جن کو اوپر رکھنا پڑتا ہے نیچے پیدا۔ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وغیر معروشات، اور بعض وہ ہیں جن کو نیچے، جن کی بیلیں نیچے رکھی جاتی ہیں، خربوزہ، تربوز اور یہ کریلا وغیرہ، یہ سب نیچے ہوتے ہیں، بولیے یہ اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بھائی اوپر والوں کو پھل بھی میں دیتا ہوں، نیچے والوں کو پھل بھی میں دیتا ہوں، میں ہی تو ہوں وہ ذات، تمہیں میری سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا آگے سنیے، وَالنَّخْلَ، اور پھر کھجور۔ اب کھجور آپ دیکھیں کہ کہاں لگی ہوتی ہے، بڑی اونچائی پر ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے ان کو بھی پھل میں دے رہا ہوں۔ اب آپ جنگ کی طرف جائیں نا، وہاں ایک کھجور کی قسم ہے جنہوں نے کہتے ہیں ڈوکے، نہ سنا ہے جی؟ کہتے ڈوکے، ہاں بالکل جی، جنگ طرف بڑی پیاری کھجور ہوتی ہے جناب، ڈوکے، بڑی کھانے والی ہوتی ہے، اور وہ اتارتے نہیں ہیں، پورا گچھا پیچھے سے کاٹ لیتے ہیں، جیسے کیلے کی نہیں وہ چھلی کاٹی ہوتی، ایسے کاٹتے ہیں اور پھر وہ بیچتے ہیں۔ بڑی لذیذ کھجور ہوتی ہے، اور لوگ بڑے بڑے پیکنگ کرا کے تحفے بھی دیتے ہیں، جیسے خوشاب کا ڈھوڈا مشہور ہے نا، اسی طرح ادھر وہ ڈوکا مشہور ہے، کھجور ہے۔ تو وَالنَّخْلَ فرمایا کھجوریں، وَالزَّرْعَ اور کھیتیاں۔ آپ نے کیا کیا؟ منجی کا بیج ڈالا، گندم کا کماند کا، آپ مکئی، جوار جو بھی ہے، شٹالہ وغیرہ، آپ نے تو صرف بیج ڈالا۔ اللہ کہتا وہ بیج کو سٹے بنا کر اوپر نکال کے پکانے والا تو میں ہوں۔ تو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اصل زراعت تو میں کر رہا ہوں، تم نے کیا کیا؟ ڈال کے سو آئے، سواگا شواگا پھیر دیا، بس باقی سب کچھ تو میں کر رہا ہوں۔ اچھا جی، وزرع، یہ ساری کھیتی آ گئی، مختلفاً جو الگ الگ ہیں، بولو کھیتیاں الگ الگ ہیں نا، ہر چیز کی الگ کھیتی ہے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، زمیندار آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
مختلفن علیحدہ علیحدہ ہے، اکلوہ کھانے کی تمام چیزیں، بولیے کھانے کی، ہمارے کھانے کی چیزیں بھی اللہ ہے پیدا کرنے والا، اور جانوروں کے کھانے کی چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے والزیتون، زیتون، ٹھیک ہے، سموسہ پکوڑا تو نہیں، اب بولتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ زیتون کا ذکر کر رہا ہے، ڈالٹے گھی کا ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کہتا ہے تم میرے اعلیٰ بندے ہو، اعلیٰ خوراکیں کھایا کرو نا، مگر اعلیٰ وہ کھا رہے ہیں جو لٹیرے ہیں، غریب تو بیچارہ نہیں کھا سکتا، آئل کا پیکٹ تو میرا خیال ہے 400 سے بھی اوپر چلا گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو فرمایا والزیتون، ہم نے زیتون پیدا کیا ہے، زیتون میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فائدے رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں بیماریوں کی شفا ہے، یہ دیسی گھی ان کو جچتا ہے جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، جنہوں نے دن رات کھیتی باڑی کو کام کرنا ہوتا ہے، اور جو فارغ بیٹھنے والے ہیں ان کو دیسی گھی راہ سے ان کو الٹا برباد کر دے گا، البتہ جو فارغ شارغ بیٹھتے ہیں زیتون انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ دے گا، وہ زیتون کی مہربانی کیا کریں، زیتون مالش والا الگ ہے، پینے والا، والرمان، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے انار پیدا کیے ہیں، بولیے جی ہم نے متشابہن، ملتے جلتے، اب بعض انار تو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور بعض مختلف بھی، وغیرہ متشابہن، اور اگر ایک جیسے بھی ہوں تو ذائقے الگ الگ، ذائقے، کلو من ثمرہ، اللہ کہتا ہے سارے پھل کھایا کرو، بولو جی سارے پھل، تو حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے کہ پھل سستے کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھاؤ، اور ماشاءاللہ وہاں آگ لگی پڑی ہے، کسی چیز کو پوچھ کے دیکھ لے، اتنی داڑھی والا پھل فروٹ والا ہو یا اتنی والی والا ہو، سچ بولتا وہ ایسا بتائے گا کہ انشاءاللہ آپ کا پیٹ وہیں بھر جائے گا، تو کلو من ثمرہ، فرمایا کھاؤ، اذا اثمرا، جب وہ پھل پک جائے یا لگ جائیں تو تم اس وقت پر، فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کو کاٹنے سے پہلے اس کا حق ادا کرو، ہاں بھائی کھیتی کاٹنے سے پہلے اس کا، یہ مکی صورت ہے تو یہاں زکوٰۃ کی بات ہے، زکوٰۃ تو مدینہ طیبہ میں 2 سال کے بعد فرض ہوئی ہے، تو یہ کون سا حق ہے؟ فی اموال حق للسائل والمحروم، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے حق مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا، جو حقدار ہو سوال کرنے والے، پیشہ ور نہیں، پیشہ وروں کو تو حضرت عمر نے کوڑے لگائے، واقعہ ہی جو مجبور ہے، اب میں بس میں جا رہا تھا تو ایک نبینہ تھا یا نہیں اللہ ہی جانے، وہ نبینہ بن کے مانگ رہا تھا پیسے، اس وقت 5 کا نوٹ ہوتا تھا، یاد ہے 5 کی پرچی ہوتی تھی، اب وہ میرے دوست نے نکالی، اس کو دینے کے لیے نا پہلے اس کو یوں کر رہا تھا، آنکھوں کے آگے ہاتھ مار رہا تھا کہ یہ اندھا ہے یا نہیں ہے، تو میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہتا چیک تو کر لوں اندھا ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا اب تیرے 5 کے لیے اس کا اندھا ہونا ضروری ہے، اتنا کافی نہیں کہ وہ سوال کر رہا ہے، سوال پہ ہی دے دے یار، اندھے کی تو وہ بیچارہ ایکٹنگ کر رہا ہوگا یا بہانہ لگا رہا ہوگا، پر تیری 5 کے لیے پہلے اس کی ٹانگ توڑنا ضروری ہے کہ لنگڑا ہو تو پھر دیں گے، لولا ہو تو پھر دیں گے، اللہ کہتا ہے جس نے مال دینا ہے وہ دیکھے، بعضوں کے کپڑے سے دھوکہ نہ کھا جانا، وائٹ کالر سفید پوش طبقہ یہ پس گیا پاکستان میں سب سے زیادہ بیچارے، یہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے اور چپ رہ بھی نہیں سکتے، حالات تو ان کو بھی ڈس رہے ہیں، بہرحال اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے مالوں میں حق رکھا ہے، پھل کھاؤ، اپنی گندم شندم منجی وغیرہ اٹھا کے لے جاؤ، پر ایک مہربانی کرو، وآتوا حقہ، اس کا حق ادا کرو، اس کا کیا کرو جی؟ حق حق حق، احسان نہ کرو، حق ہے تم پر ادا کرو، کیونکہ کھیتی کس نے دی ہے؟ اسی نے حق رکھا ہے، دے دو، اور وہ حق کیا ہے؟ عشر، ذمہ دار دیتا ہی نہیں کوئی ہو اللہ ماشاءاللہ، وگر نہ دیتے، اور ماشاءاللہ دوجے دن انہوں دی مجھ مری پئی ہوندی ہے، ایسا کوئی اللہ سٹکا لاندا ہے
80,000 نکل جاندے نے. جی 2-2.5 لاکھ. جی ہاں جی بات صحیح ہے. اب وہ کیا ہے، وہ سہ جائیں گے مگر اللہ کا حق وہ ظالموں حق دے دو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کر دے گا. نادانو حق دو، عشر نہیں دیتے. اگر آپ نے ٹیوب ویل سے اور یہ پانی خرید کر نہری پانی سے اپنی فصل پکائی ہے تو پھر عشر ہے 20واں من. 20واں من کیا ہوگا؟ اور اگر نہیں تو بارش وغیرہ سے پکی ہے، برانی ہے، تو پھر آپ کا 10واں من عشر ہوگا. اب آپ کیا کرتے ہیں، ذمہ دار ایک اور چلاکی شروع کر دی ہے. شیطان بھی بڑا بدبخت ہے بھائی، وہ دینے والوں کو بھی داغ لگاتا ہے اور نہ دینے والوں کو بھی. اب دینے والوں کو اس نے ایک داغ لگایا ہے، پہلے وہ بیٹھتا ہے کیلکولیٹ کرتا ہے، اتنا خرچہ کھاد دا، اتنا خرچہ بی دا، اتنا خرچہ پانی دا، اتنا خرچہ فلاں دا، اتنا گوڈی دا. تو تمام فقہا نے لکھا ہے کہ ان خرچوں سے پہلے عشر نکالو، یہ خرچے بعد میں، عشر نکالتا ہی کوئی نہیں نکالتا جی. اور بچے پاگل پیدا ہو رہے ہیں، بچے پاگل پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ میرا پڑوسی ہے تتلے علی میں، اس کی بچی کی شادی ہوئی ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے. اور ہم پھر فیملی وہاں تھے، او گانے فحاشی کے گندے گانے، ڈھول، اور میں نے روکا تو وہ ایک کان ٹوٹے بدماش کو لے آیا، کان ٹوٹے بدماش کو. اب وہ آ کے کہہ رہا جی بجانے دو. میں کہا کیوں بجانے دو، تو میں کہا ایسے کام واسطے جمے ہیں، تیری اوقات کیا کہ تر. او جی میں منت کرنا پرا لے جا کے نا، سامنے تو چوڑا ہوا کھڑا تھا، پرے جا کے شاہ جی میری عزت رکھو تہاڈی مہربانی. میں کہا پھر تیری عزت رہے انہوں نے کیوں گانے نہ چلان، ڈھول بجا لیں. ڈھول کی گنجائش تو خوشی پر نکل سکتی ہے مگر گانوں کی گنجائش ہے. میں نے اس کو کہا یہ تیری عزت کے لیے کر لیں، اور نہیں تو ابھی پولیس کو بلاؤں گا. جب ظالموں مسجد کا سپیکر نہیں چل سکتا تو کنجر خانے کے سپیکر کیسے چلنے دیں گے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ بچی چھتر کھا کے بیچاری گھر رو رہی ہے، ہماری تو بیٹی ہے پر وہ بیٹھی ہے. اللہ ان خوشیوں کو کبھی پروان نہیں چڑھنے دیتا جن خوشیوں میں تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے رسول کی شریعت کو پاش پاش کرو گے. دوسرے دن وہاں لتر پولا شروع ہو جاتا ہے. ایسا اللہ غضب مسلط کرتا ہے نا، ساری زندگی سکون نصیب ہے، کیونکہ سکون اللہ نے رکھا ہی حضور کی غلامی میں ہے. شادی سنت سے ہو، انشاءاللہ وہ سنت ساری زندگی ہماری بیٹی اور بیٹے کی حفاظت کرے گی. تو میرے معزز سامعین بات لمبی نہ ہو جائے، ایک مسئلہ اور بھی ہے. اگر مزارع ہے، ٹھیکے پر زمین ہے، تو دیکھا جائے گا کہ دونوں مسلمان ہیں تو پھر عشر پہلے نکالیں، پھر عشر. اگر مزارع وہ ہے عیسائی یہودی غیر مسلم تو پھر پہلے اس کو دے دے اور مسلمان والے حصے کا عشر نکال لیں. ہر مسئلے کا علماء نے حل بتا دیا ہے. وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو. اب یہاں بات تو ہو رہی ہے مال دینے کی، اللہ کی راہ میں مال ہے، تو یہاں کیوں کہا جا رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا کہ فضول خرچی؟ بھائی دینے میں بھی اتنا نہ دو کہ تمہارے بچوں کے لیے تمہیں مانگنا پڑے، اتنا دینے کی ضرورت ہے. کچھ دے دو اور کچھ ان کے لیے بھی جو تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور تمہارے بعض مویشی یعنی سارے جانور کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ انعام ہے، اور میرے بیٹے کا نام انعام ہے. تو اب اشتہاروں پہ میں کہتا تھا بھی ابو انعام میری کنیت ہے، ابو انعام کہ انعام کا والد. تو وہ ماشاءاللہ ابو انعام تو تھوڑا لکھتے تھے، ابو انعام لکھ دیتے تھے. اور پھر جب مجھے دعوت دیتے تھے اسپیکر پہ، اچھے بھلے اہل حدیث اعلان کرتے تھے بھی تشریف لا رہے حضرت ابو انعام. میں کہا انہیں آخیا میں جانوراں دا پیا ہوں، جبکہ میں انعام دا ابا ہاں. انعام دا ابا، انعام کہتے ہیں تحفے کو، گفٹ کو، اور انعام کس کو کہتے ہیں؟ بھائی تسی تو بولو، ماشاءاللہ پوری سورت سنی کھڑے ہوتے ہو مجھے بھی نہیں پتہ لگیا. انعام کہتے ہیں جی جانور کو. اللہ کہتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ، میں نے جانور پیدا کیے ہیں، حمولتاً، بعض تو وہ ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں. بولیے جی، بعض تو وہ ہیں جو بوجھ. اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں؟ وَفَرْشًا، اور بعض بوجھ تو نہیں اٹھاتے
پر وہ زمین پر لیٹ کر تم انہیں لٹا کر ذبح بوجھ نہیں اٹھاتے پر زمین پر چلتے ہیں. بولیے زمین پر کلو مما رزقکم اللہ، یار کھاؤ اللہ کے رزق سے. کلے کلے یا دوجے نو بھی سلم مارنی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی کلے کھانا چاہیے یا مل کے کھانا چاہیے؟ ہاں گھر میں بھی مل کے کھائیں، بچوں کے ساتھ کھائیں. کلو اللہ کہتا ہے کھاؤ مما رزقکم اللہ، اس رزق میں سے جو تمہیں اللہ نے تو جدو پیٹ بھر جائے تو کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. کداڑے نہیں مارنے. بولو کداڑے. کداڑے کون مارتا ہے؟ جو کھوتا رج جائے تو ٹیٹنے مارتا ہے، اور باڑا رج جائے تو پھر کی کرتا ہے؟ مٹی تے آگے انہوں کی کہندے نے لیٹیاں. ہاں کداڑے بھی مار دیا تو لیٹیاں بھی مار دیا. جی بھوکا ہوئے تو پھر انجے جی اس تو بڑا نیک کھوتا ہی کوئی نہیں. بالکل ساڈے سیاستدان نہیں جدو الیکشن تو پہلے فاتحہ پڑھن آئے ہوندے نے انج ہوندا ہے، اور جدو جت جائے تو وہ انج لگتا ہے جی ساڈا ایم این اے یہی ہے. وہ کسی نو نیڑے بھی لگن دیندا، حتیٰ کہ کوئی کھوتی کھوتے کا بچہ نظر آئے تو انہوں چک ماردا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں کرنا. کلو مما رزقکم اللہ، میرے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی. اور رج اللہ دے وے تو ذرا سنبھل کے کھاؤ، ونڈ ونڈ کے کھاؤ تے لوگاں نو بھی تے شیطان دی کہن تے خرچ کرنے 1 روپیہ بھی نہیں کرنا. مشرکین نے لایا ناکا، راستے میں سے ناکا لگایا جیسے ہمارے پولیس والے لگاتے ہیں، اور کر دے بھی انجنے جی میں انہاں کیتا ہے. میں تقریر کر کے آ رہا تھا جڑا والا سے، بیگم کوٹ سے گزرا تو ناکا لگا ہوا تھا روکا. وہ میں نے پگڑی اتار کے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا خود. کہنے لگے مولوی صاحب لائسنس ہے؟ میں کہا کوئی نہیں. کہنے شناختی کارڈ ہے؟ میں کہا کوئی نہیں. کتوں آ رہے؟ میں 10 تا پتہ تو لگ گیا بھی مولوی ہے. کہتے پھر 100 روپیہ دو. میں کہا جب کچھ بھی نہیں تو 100 روپیہ کیوں؟ کہنے لگا وہ بس دے چھڈو. میں کہا میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. 50 تے آ گیا. پھر کہنا چل 20 دے دے، چاہ دی پیالی تے پی لئیے. میں کہا چلو چاہ واسطے لے لے. میں 20 روپیہ دیتے. میں کہا میں چاہ واسطے دے رہا تیرے منگن تے، اور تیری وردی تو ڈر کے یہ بھی دینا حرام ہے، یہ 20 روپیہ بھی دینا. وہ میرے نال ایک ساتھی بیٹھا سی، وہ کہندا جناب یہ نا اج 5 بھی منگنے سن. یہ پٹھان واگوں کسی نے جان دے دے، اور حتیٰ کہ 5 نہ دیو تو کہندے نے 1 سگڑی دے دے، وہ بھی چھڑ دے. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ملک دے محافظین دی. تو فرمایا شیطان دی پیروی انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ چھپا ہوا دشمن ہے. کھلے دشمن کے قریب تو پاگل بھی نہیں جاتا، اور یہاں ماشاءاللہ سارا ملک شیطان کی پیروی میں لگا ہوا ہے. حکومت ساڑی ویکھو ساڑے بچے سڑکاں تے مر رہے نے، اور وہ ساڑا وزیر داخلہ میچ ویکھن گیا ہے، اور کتنے ساتھی بچے شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے. اور جرم کیا ہے کہ عدالت نے کہا کہ حافظ سعد رضوی کو رہا کرو، مگر اس کو رہا ایک 25 سال سے لڑکے سے ڈرے بیٹھے ہیں. یہ ہے سپر پاور لوگوں کا حال ہے، اور اس کو رہا نہیں کر رہے. اب پروٹیسٹ کرنا یہ ہر پاکستانی کا پارلیمانی حق ہے. اس پر ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کو سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو شرم و حیا عطا فرمائے. اور ہمارے حکمران میچ دیکھنے دبئی جا رہے ہیں، اللہ کرے اتوں واپس ہی نہ آوے، اتنے ہی دی قبر بنے آگے. چلو پھر اتنے ہی مرے گا ذلت دی موت. یہ بدماش قسم کے حکمران ہیں جن کو کوئی ہماری ضرورت ہے. قوم مرے جیے لڑے، پورا ملک بلا کیا ہوا ہے. لاہور جا کے دیکھے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے، مگر کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ حافظ خادم حسین صاحب کو سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے. اس کا کوئی قصور ہے؟ جب خورشید شاہ جیسے چور رہا ہو رہے ہیں، جب شہباز شریف صاحب جیسے شریف آدمی کو بیل مل سکتی ہے، تو حافظ سعد کا کوئی قصور ہے؟ وہ تو بیچارہ بے گناہ انسان ہے، انوسینٹ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شرم و حیا عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.